ابن ابی حاتم نے حضرت سالبہ سے روایت کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے آخری وہ بات سنی جسے حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے جدا ہوتے وقت کہی تھی کہ کسی گناہ گار کو گناہ کرنے پر آر مت دلاؤ ورنہ آزمائش میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ ابن ابو الدنیا اور بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے، اور ابن عساکر ابو عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے جدا ہونا چاہا تو ان سے کہا کہ مجھے نصیحت کیجئے۔ فرمایا بہت فائدہ پہنچانے والے ہو، نقصان پہنچانے والے نہ بنو، ہنس مکھ رہو، ناراض مت ہوا کرو، جھگڑے سے باز رہو، بلا ضرورت نہ چلو، کسی انسان کو اس کی خطا پر آر مت دلاؤ، اے ابن عمران اپنی لغزشوں پر رویا کرو۔ ابن عساکر وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ بے شک لوگوں کو دنیا میں ان کے رنج و غم کے اعتبار سے عذاب دیا جاتا ہے۔ ابو الشیخ نے عظمیٰ میں اور ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ خضر بن عامیل اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے، جب بحر ہند پہنچے تو فرمایا اے میرے ساتھیوں مجھے سمندر میں ڈال دو، تو انہوں نے چند دن اور چند راتوں کے لیے انہیں سمندر میں ڈال دیا۔ پھر اوپر آئے تو ان کے اصحاب نے کہا کہ اے خضر تم نے کیا دیکھا؟ تمہیں اللہ رب العزت نے مکرم و معظم فرمایا اور اس سمندر کی گہرائی میں تمہاری حفاظت فرمائی۔ تو خضر علیہ السلام نے فرمایا سمندر میں پہنچنے کے بعد میری ملاقات ایک فرشتے سے ہوئی، تو اس نے مجھ سے کہا کہ اے انسان تو کہاں سے آیا ہے اور کہاں جا رہا ہے؟ میں نے کہا میں اس سمندر کی گہرائی دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے مجھ سے کہا تو سمندر کی گہرائی کیسے دیکھ سکتا ہے جبکہ ایک آدمی داؤد علیہ السلام کے زمانے میں سمندر میں گرا تھا اور اب تک 3 گہرائیوں تک نہیں پہنچا ہے، اور اس کی گہرائی 300 سال کی مسافت ہے۔ امام طبرانی اور ابن عساکر نے ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کیا میں تمہیں خضر علیہ السلام کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت خضر ایک دن بنی اسرائیل کے بازار میں چل رہے تھے تو انہیں ایک مکاتب غلام نے دیکھا اور کہا مجھ پر صدقہ کرو، اللہ رب العزت تمہاری ذات میں برکت عطا فرمائے۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا آمنت باللہ ما شاء اللہ من امر یکون، میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ تو مسکین آدمی نے کہا میں اللہ کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں کہ آپ مجھ پر کچھ صدقہ کریں، کیونکہ میں آپ کے چہرے پر چمک دیکھ رہا ہوں اور آپ سے برکت کی امید رکھتا ہوں۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ پر ایمان لایا، میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، ہاں تم مجھے لے جا کر بیچ دو۔ تو اس مسکین آدمی نے کہا کیا تم اس بات پر قائم رہو گے کہ میں تمہیں بیچ دوں؟ فرمایا ہاں میں سچ کہتا ہوں، یقیناً تم نے مجھ سے ایک بڑی چیز کا سوال کیا ہے، میں تمہیں اپنے رب کی رضا کے لیے نامراد نہیں کر سکتا، تم مجھے بیچ دو۔ پھر وہ حضرت خضر علیہ السلام کو بازار لے گیا اور 400 درہم میں فروخت کر دیا۔ آپ خریدار کے پاس ایک زمانے تک رہے لیکن وہ آپ کو کسی کام میں مشغول نہیں کرتا تھا۔ تو آپ نے اس سے کہا کہ تم نے مجھے خریدا ہے تو مجھے کام بتاؤ۔ اس نے کہا میں آپ کو مشقت میں ڈالنا پسند نہیں کرتا ہوں اور آپ بہت کمزور بھی ہیں۔ آپ نے کہا مجھے کوئی مشقت نہیں ہوگی۔ اس نے کہا آپ کھڑے ہوں اور اس پتھر کو ہٹا دیجئے، اور اس پتھر کو اس زمانے میں 6 لوگوں سے کم لوگ نہیں اٹھا سکتے تھے۔ پھر وہ مرد کسی ضروری کام سے چلا گیا، جب وہ واپس آیا تو دیکھا کہ پتھر کو اس کی جگہ سے ہٹا دیا گیا تھا۔ تو اس نے کہا تم نے اچھا اور خوبصورت کام کیا اور تم اتنی طاقت رکھتے ہو جس کا میں گمان بھی نہیں کر سکتا تھا۔ پھر اس آدمی کو سفر درپیش ہوا،
اس نے خضر علیہ السلام سے کہا یقیناً میں تمہیں امین سمجھتا ہوں، تم میری غیر موجودگی میں میرے گھر والوں کے اچھے قائم مقام ہو جاؤ۔ پھر آپ نے فرمایا مجھے کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ اس نے کہا کہ اینٹیں بنا کر ایک عمارت تعمیر کرو یہاں تک کہ میں واپس آ جاؤں۔ پھر وہ مرد اپنے سفر پر چلا گیا۔ جب وہ آدمی واپس آیا تو مضبوط عمارت تیار ہو چکی تھی۔ اس آدمی نے کہا کہ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں تمہارا راستہ کیا ہے اور کام کیا کرتے ہو؟ آپ نے فرمایا تم نے مجھ سے اللہ کا واسطہ دے کر پوچھا ہے اور اللہ کی رضا نے مجھے غلامی میں رکھا۔ پھر آپ نے فرمایا میں تمہیں اپنے بارے میں خبر دیتا ہوں، میں وہی خضر ہوں جن کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا۔ مجھ سے کسی مسکین نے کچھ صدقہ مانگا تھا اور میرے پاس اسے دینے کے لیے اس وقت کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر اس نے مجھ سے اللہ کا واسطہ دے کر پھر دوبارہ سوال کیا تو میں نے خود کو اس کے حوالے کر دیا اور اس نے مجھے فروخت کر دیا۔ اور میں یوں تمہیں یہ بات بتاتا ہوں کہ جس سے اللہ رب العزت کا واسطہ دے کر سوال کیا جائے اور وہ اپنے سائل کو نامراد واپس کر دے حالانکہ وہ دینے پر قادر ہو، تو قیامت کے دن اس حال میں کھڑا ہوگا کہ اس کی کھال گوشت اور ہڈیاں حرکت نہیں کریں گی۔ تو اس آدمی نے کہا میں اللہ پر ایمان لایا، اے اللہ کے نبی میں نے آپ کو مشقت میں ڈال دیا اور مجھے آپ کے بارے میں بالکل معلوم نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں، کوئی بات نہیں، تم نے مجھے روک کر اچھا کیا۔ اس آدمی نے کہا اے اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پر قربان، میرے مال اولاد کے بارے میں کوئی حکم فرمائیے جو بھی آپ کو پسند ہو یا جو آپ اختیار فرمائیں، پھر میں آپ کو روانہ کر دوں گا۔ آپ نے فرمایا مجھے یہ محبوب ہے کہ تم مجھے چھوڑ دو تاکہ میں اپنے رب کی عبادت کر سکوں۔ تو اس نے آپ کو چھوڑ دیا۔ خضر علیہ السلام نے اس کے بعد فرمایا تمام تعریف اس اللہ رب العزت کے لیے جس نے مجھے غلامی عطا کی اور پھر اس غلامی سے نجات عطا فرمائی۔ حضرت حارث بن اسامہ نے اپنی مسند میں ایک سند سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک خضر سمندر میں اور الیاس خشکی میں ہیں، ہر رات اس دیوار کے پاس ملاقات کرتے ہیں جسے حضرت ذوالقرنین نے لوگوں اور یاجوج ماجوج کے درمیان بنایا ہے، ہر سال حج اور عمرہ کرتے ہیں اور زمزم کا پانی پیتے ہیں۔ اسی طرح عبدالعزیز بن ابی رواد کی روایت کی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام ہر سال رمضان میں بیت المقدس جمع ہوتے ہیں، وہاں کرفس سے روزے افطار کرتے ہیں اور ہر سال حج کے موقع پر بھی ملاقات کرتے ہیں۔ عقیلی اور دارقطنی نے الافراد والغرائب میں اور ابن عساکر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت خضر اور حضرت الیاس ہر سال حج کے موسم میں ملاقات کرتے ہیں اور ایک دوسرے کا سر مونڈتے ہیں اور یہ دعائیہ کلمات پڑھتے ہیں، اللہ کے نام سے شروع جسے اللہ رب العزت چاہے بھلائی نہیں آتی مگر اللہ کی طرف سے، جو اللہ چاہے مصیبت کو صرف اللہ ہی دور کرتا ہے، جو اللہ چاہے، جو بھی نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، جو اللہ چاہے، نہیں ہے کوئی طاقت و قوت میں مگر اللہ کی توفیق سے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو شخص صبح و شام ان کلمات کو 3 مرتبہ پڑھے گا اللہ رب العزت اسے ڈوبنے، آگ میں جلنے اور چوری سے اس کی حفاظت فرمائے گا، اور شیطان، بادشاہ، سانپ اور بچھو سے بھی اس کی حفاظت فرمائے گا۔ مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور خضر ہر سال عرفہ کے دن جمع ہوتے ہیں۔ جبرائیل کہتا ہے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، تو میکائیل ان کے جواب میں ماشاء اللہ من کل نعمت فمن اللہ کہتے ہیں، اور اسرافیل ماشاء اللہ الخیر کلہ بید اللہ سے
جواب لوٹاتے ہیں۔ خضر ماشاء اللہ لا یصرف السوء الا اللہ سے جواب دیتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ جدا جدا ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو ان 4 کلموں کو نیند سے بیدار ہوتے وقت پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کی حفاظت کے لیے 4 فرشتے مقرر فرما دیتا ہے۔ ابن عساکر نے اپنی سند میں حضرت امام اوزاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے مکحول سے روایت کیا ہے کہ حضرت مکحول فرماتے ہیں کہ میں نے وائلہ بن اسقع کو فرماتے ہوئے سنا، انہوں نے فرمایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک میں جہاد کے لیے نکلے، یہاں تک کہ جب ہم ان کی زمین میں جزام شہر میں پہنچے جسے ہورہ کہا جاتا ہے، تو ہمیں سخت پیاس لگ گئی، تو ہمیں اپنے سامنے بارش کے آثار نظر آئے، تو ہم خوشی سے جھوم اٹھے۔ ہم نے ایک تالاب دیکھا جس میں 2 مردار تھے اور درندے کے نشانات تھے۔ میں پانی کے قریب آیا تو ہم نے 2 مردار کھائے اور پانی پیا۔ پھر ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ 2 مردار ہیں اور درندوں کے نشانات ہیں جنہیں ہم نے کھا لیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں وہ دونوں پاک ہیں، آسمان و زمین سے وہ جمع ہوتے ہیں، ان دونوں کو کوئی چیز نجس نہیں کر سکتی، اور درندوں کے لیے وہ ہے جو ان کے پیٹ میں چلا گیا اور ہمارے لیے وہ ہے جو باقی رہ گیا۔ یہاں تک کہ جب رات ہو گئی تو ہم نے سنا کہ ایک شخص غمگین آواز میں پکار رہا ہے کہ اے اللہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں شامل فرما دے جو کہ جنتی بخشی ہوئی مغفور اور بابرکت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے حذیفہ اور اے انس، اس پہاڑ کی کھائی میں جاؤ اور دیکھو کہ یہ آواز کیسی ہے۔ وہ دونوں فرماتے ہیں ہم پہاڑ کی گھاٹی میں داخل ہوئے تو ہم نے ایک ایسے آدمی کو دیکھا جس کے بدن پر برف سے زیادہ سفید کپڑے ہیں اور اس کا چہرہ اور داڑھی بھی اسی طرح بالکل سفید تھی۔ ہم سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ اس کے کپڑوں اور چہرے میں سے کون سی زیادہ چیز چمکدار ہے، اور وہ ہم سے جسم میں 2 یا 3 گز لمبے بھی تھے۔ ہم نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے جواب دیا، پھر کہا مبارک ہو، کیا تم دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاصد ہو، ان کا پیغام لے کر آئے ہو؟ ہم نے کہا جی ہاں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاصد ہیں۔ حضرت انس اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں ہم نے کہا آپ کون ہیں؟ اللہ رب العزت آپ پر رحم فرمائے۔ انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا نبی الیاس ہوں، میں مکے جا رہا تھا تو اچانک میں نے تمہارے لشکر کو دیکھا، تو مجھ سے فرشتوں کی ایک فوج نے کہا جن میں سب سے آگے جبرائیل موجود تھے اور پیچھے میکائیل علیہ السلام، یہ تمہارے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان کو سلام کرو اور ملاقات کرو۔ پھر حضرت الیاس علیہ السلام نے حضرت انس اور حضرت حذیفہ سے فرمایا تم دونوں جاؤ اور میری جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام عرض کرو اور ان سے کہنا میں تمہارے لشکر میں شامل ہو جاتا، لیکن مجھے خوف ہے کہ میری لمبائی دیکھ کر اونٹ اور مسلمان ڈر جائیں گے، کیونکہ میرے جسم کی ساخت اور بناوٹ تمہارے جسم کی طرح نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ مزید عرض کرنا کہ وہ تشریف لائیں۔ حضرت حذیفہ اور حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم نے ان سے مصافحہ کیا، پھر انہوں نے حضرت انس سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ یہ کون ہے؟ حضرت انس نے عرض کیا کہ یہ حذیفہ بن یمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں۔ یہ سن کر حضرت الیاس علیہ السلام نے انہیں مبارکباد پیش کی اور فرمایا بخدا ان کا نام تو آسمان میں زمین سے زیادہ مشہور ہے، آسمان والے انہیں رازدار رسول کے نام سے جانتے ہیں۔ حضرت حذیفہ نے عرض کیا کیا آپ فرشتوں سے بھی ملاقات کرتے ہیں؟ فرمایا میں ہر دن ان سے ملاقات کرتا ہوں، وہ مجھ پر سلام بھیجتے ہیں اور میں ان پر سلام بھیجتا ہوں۔ پھر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب روانہ ہوئے تو وہ بھی ہمارے ساتھ چلنے لگے۔ جب ہم ایک گھاٹی کے قریب پہنچے تو دیکھا ان کا چہرہ
نور سے چمک رہا ہے، ان کے کپڑوں اور چہرے کی روشنی سورج کی طرح نظر آ رہی ہے۔ جب ہم لشکر سے تھوڑی دور تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی جگہ ٹھہرے رہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر 40 قدم چل کر ہمارے قریب تشریف لائے اور حضرت الیاس علیہ السلام سے بہت کھل کر معانقہ فرمایا۔ پھر دونوں حضرات بیٹھ گئے۔ حضرت حذیفہ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اس وقت ہم نے دیکھا کہ اونٹوں کی برابر بڑے بڑے سفید پرندوں نے انہیں گھیر لیا۔ انہوں نے اپنے بازو پھیلا دیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت الیاس علیہ السلام اور ہمارے درمیان حائل ہو گئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو آپ نے فرمایا، اے حذیفہ اور اے انس آگے بڑھو۔ ہم آگے بڑھے۔ ہم نے دیکھا کہ ان کے درمیان ایک سبز دسترخوان رکھا ہوا ہے۔ میں نے اس سے خوبصورت کبھی کوئی چیز نہیں دیکھی۔ اس کا ہرا رنگ سفید رنگ پر غالب آ گیا تھا۔ اس کی وجہ سے ہمارے چہرے اور کپڑے بھی سبز ہو گئے، اور اس دسترخوان پر روٹی، انار، کیلا، انگور، پختہ مضبوط پکی ہوئی کھجوریں اور سبزی سب کچھ تھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کا نام لے کر شروع کرو۔ دونوں راوی فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ کھانا دنیا کا ہے؟ فرمایا نہیں۔ الیاس نے فرمایا، یہ میری 40 دن اور 40 راتوں کی غذا ہے جسے میرے پاس فرشتے لے کر آتے ہیں، اور یہ پورے 40 دن اور 40 راتوں کا کھانا ہے، اور یہ ایسی چیز ہے جس سے اللہ رب العزت فرماتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ ہم نے کہا، آپ کا ارادہ کہاں کا ہے؟ فرمایا، میرا ارادہ رومیوں کے پیچھے جانے کا ہے۔ میں مسلمانوں کی فوج کے ساتھ فرشتوں کے لشکر میں تھا، انہوں نے کفار سے جنگ کی۔ ہم نے کہا، یہاں سے اس جگہ کی مسافت کتنی ہوگی جہاں پر آپ تھے؟ فرمایا، 4 ماہ کی مسافت ہے، اور 10 دن پہلے میں ان سے جدا ہو چکا ہوں، اور اب میں مکے جا رہا ہوں۔ میں ہر سال 1 مرتبہ پانی پیتا ہوں، اور وہ پانی آئندہ سال حج کے موسم تک میرے لیے کافی ہوتا ہے۔ ہم نے کہا، آپ زیادہ تر کہاں اقامت اختیار کرتے ہیں؟ فرمایا، میں شام، بیت المقدس، مغرب اور یمن میں زیادہ رہتا ہوں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چھوٹی بڑی کوئی بھی مسجد ہو لیکن میں وہاں ضرور جاتا ہوں۔ ہم نے پوچھا کہ آپ کی ملاقات خضر علیہ السلام سے کب ہوتی ہے؟ فرمایا، میری ملاقات ان سے ہر سال حج کے مہینے میں ہوتی ہے، اور انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ آپ کی ملاقات اس بار نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مجھ سے پہلے ہوگی، میری جانب سے انہیں سلام عرض کرنا۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معانقہ کیا اور روئے، پھر ہم سے انہوں نے مصافحہ اور معانقہ کیا اور ہمارے ساتھ مل کر بھی روئے۔ پھر ہم نے ان کو دیکھا تو وہ آسمان میں چڑھتے چلے گئے، گویا کہ کوئی انہیں اٹھائے ہوئے ہے۔ پھر ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے ایک عجیب چیز دیکھی ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام آسمان میں چڑھ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ ایک فرشتے کے بازوؤں کے درمیان رہتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں وہ انہیں لے جاتا ہے۔ ابن عساکر کا کہنا ہے کہ یہ حدیث منکر ہے، اس کی اسناد قوی نہیں ہے، یعنی معنی کے اعتبار سے اس طریقے پر کسی نے روایت نہیں کیا ہے۔ حاصل کلام یہ ہوا کہ یہ حدیث ضعیف ہے اور اس کی اسناد قوی نہیں ہے۔ ابن شاہین نے کتاب الجنائز میں روایت کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز جنازہ پڑھانے لگے تو پیچھے سے آواز آئی کہ ٹھہریے، نماز جنازہ میں ہم سے سبقت نہ لے جائیے۔ حضرت عمر اس کے انتظار میں ٹھہر گئے۔ جب وہ صف میں شامل ہو گیا تو حضرت عمر نے تکبیر کہی۔ وہ آدمی تکبیر تحریمہ کے بعد کہنے لگا کہ اگر تو اسے عذاب دے تو تحقیق یہ تیرا نافرمان تھا، اور اگر تو معاف فرما دے
تو بے شک وہ تیری رحمت کا محتاج ہے۔ حضرت عمر اور دیگر لوگوں نے اس کی طرف دیکھا۔ میت کو جب قبر میں اتارا گیا اور مٹی برابر کر دی گئی تو کہنے لگا، اے مرنے والے، تجھے مبارک ہو، تو معروف نہ تھا، خائن اور خازن بھی نہ تھا، سیکرٹری اور پولیس کا آدمی بھی نہ تھا۔ حضرت عمر نے فرمایا، اسے میرے پاس پیش کرو، مگر وہ آدمی چلا گیا۔ اس کے پاؤں کے نشانات کو دیکھا گیا تو وہ بازو کے برابر تھے۔ حضرت عمر فرمانے لگے، یہ خضر تھے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خبر دی تھی۔ قشیری نے اپنے رسالے میں ایک سند سے خواص رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں بنی اسرائیل کے میدان تیہ میں تھا تو اچانک ایک شخص میرے پاس سے گزرتا ہے تو مجھے تعجب ہوا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ خضر علیہ السلام ہیں، تو میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، آپ یہ بتائیں کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا، تیرا بھائی خضر ہوں۔ میں نے کہا، آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا، پوچھو۔ میں نے کہا، آپ امام شافعی کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا، وہ اوتاد میں سے ہے۔ پھر میں نے کہا کہ امام احمد بن حنبل کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا، وہ سچے انسان ہیں۔ میں نے کہا، آپ بشر حافی کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا، ان کے بعد ان کا مثل کوئی پیدا نہیں ہوا۔ میں نے کہا، کس وسیلے سے میں آپ کو دیکھوں؟ فرمایا، اپنی ماں کے وسیلے سے، اپنی ماں کی برکت سے۔ اسی طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز عمر ثانی رضی اللہ تعالیٰ سے بھی ان کی ملاقات ثابت ہے، اور حضرت خضر علیہ السلام نے ان کو نصیحت بھی فرمائی تھی کہ اے عمر، اس بات سے بچنا کہ تو ظاہر میں تو خدا کا دوست ہو اور باطن میں اس کا دشمن، کیونکہ جس کا ظاہر اور باطن ایک جیسا نہ ہو تو وہ منافق ہوتا ہے، اور منافقوں کا مقام درک اسفل ہے۔ یہ سن کر عمر بن عبدالعزیز یہاں تک روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک اس سے تر ہو گئی۔ دین اسلام کے مختلف امور سے آگہی کے لیے ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجئے۔